أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. کسی نے وعلیکم السلام نہیں کہا اس لیے میں نہیں، ہم نے بند کیا اب اپنی آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا چلیں الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سی آئی یو کی طرف سے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس نئی کلاس میں اور خوش آمدید کہتی ہوں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے شکر سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ کلاس شروع کر سکیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا بھی بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اس دنیا کے بہترین انسان تھے یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہمارے لیے بھیجا اور ان کو ہمارے لیے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی انشور کیا، یہ بھی ہمارے لیے محفوظ کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح، جو ان کے ٹرو فالوورز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزوں کو بھی ہمارے لیے پریزرو کیا، ہمارے لیے ان کو بھی محفوظ کیا، اور ان کے جو انہوں نے جو کچھ کیا اس کو بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل بنا کے، ایک ہمارے لیے مثال بنا کے ہمارے لیے چھوڑا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکات نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا اگین شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلاس شروع کرنے کا موقع دیا جس کا نام ہے خلفائے راشدین. انگلش میں اس کو کہتے ہیں دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس. راشد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو رائٹلی گائیڈڈ ہو، جو انٹیلیجنٹ بھی ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے گائیڈ کیا ہو. اس کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم یہ پڑھیں گے کہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، ان کی شروع کی ابتدائی تاریخ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی تاریخ پڑھیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے تو اس کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے، ان فیصلوں کی کس طرح تکمیل ان کے بعد ہوئی، ان کی وفات کے بعد ہوئی، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. تو اس میں دو چیزیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اسلام کا میسج ہے وہ کس طرح پھیلا یا کس طرح پریکٹس کیا گیا. آپ یہ سمجھ لیں کس طرح اس کے اوپر عمل کیا گیا اور کس طرح اس کو پھیلایا گیا. نمبر 2 ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے جو ارلی مسلم کمیونٹی تھی، جو صحابہ تھے، ان کا کیا انفلوئنس ہوا، ان کے کیا اثرات ہوئے بعد کے آنے والی کمیونٹی پہ. ٹھیک ہے. دوسرے جو مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، جو کوئی بھی مذاہب ہیں یا جو بھی نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، اس کا ہمیں معلوم ہے کہ ایونچولی وہ سب جو ہیں اس میں آلٹر ہو گئی چیزیں، اس میں بدل دی گئی چیزیں. اس میں کچھ وجوہات تھیں. ایک تو یہ ان کی اپنی کوتاہی تھی، نیگلیجنس تھی. نمبر 2 یہ تھا کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اپنے مذہب کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، تو اس میں انہوں نے انٹرپولیشنز کی. اور نمبر 3 یہ تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے مذہب سے نکال باہر پھینکی، مطلب جو چیزیں مذہب میں انکلوڈڈ تھیں ان کو ہٹا دیا. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم یہ معلوم کریں کہ کیا اسلام میں بھی ایسا کچھ ہوا. اسلام ایک ایکسیپشن ہے جس طرح کہ اسلام یا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں. کیا وہی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی وہ اب تک چل رہی ہیں یا کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اس کورس میں ہم کون سی کتاب کو اسٹڈی کریں گے؟ شیخ مصطفیٰ عمر کی جو کتاب ہے، انگلش میں ہے دا رائٹلی گائیڈڈ ہسٹری آف اسلام انڈر دا فرسٹ 5 کیلفس. یہ ان کی کتاب کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے ہمیشہ میں آپ کو یہ ہمیشہ ایمفسائز کرتی ہوں، ہمیشہ اس بات پہ تاکید کرتی ہوں کہ شیخ مصطفیٰ جو ہیں وہ بہت کیئرفل ہیں، ایکسٹریملی کیئرفل ہیں کہ صرف وہی چیز پڑھائیں جو اوتھینٹک ہے، جو اوتھینٹک نالج ہے، جو اوتھینٹک انفارمیشن ہے.
کیونکہ بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جو کہ اس ٹاپک پہ ہیں، تاریخ اسلام پہ ہیں یا تاریخ پہ ہیں، اس میں اسلام بھی انکلوڈڈ ہیں. لیکن شیخ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ ان کو ایک اور کتاب لکھنی ضروری ہوگی، اور اس کے کچھ وجوہات ہیں. بیسیکلی 3 وجوہات ہیں جس کو میں نے سمرائز کر کے 3 میں ڈال دیا ہے. ایک یہ ہے کہ بہت سارا لٹریچر، بہت سارا مال، بہت سارا مواد جو موجود ہے عربک میں بھی اور انگلش میں بھی، اس کے اندر بہت سارا تضاد ہے، تضاد سے بھرا ہوا ہے، کانٹریڈکٹری مٹیریل ہے وہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پڑھتے ہیں اور دوسری جگہ دوسری چیز لکھی ہوتی ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارا مٹیریل جو ہے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں دی گئی ہے، کوئی اشارہ، کوئی طریقہ نہیں دیا گیا ہے، کوئی طریقہ کار نہیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان رپورٹس کو، ان کتابوں کو ہم پڑھیں اور ان سے ہم کچھ سبق حاصل کریں، یعنی ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے ان کو پڑھنے کے بعد. تیسری جو وجہ وہ یہ ہے کہ جب انسان اسلامی تاریخ پڑھنے جاتا ہے یا تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھنے جاتا ہے تو اس کو پڑھنے سے ایزیلی وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، ایزیلی وہ حیران پریشان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شک میں پڑ جائے کہ اس تاریخ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شیخ مصطفیٰ کو اپنے ان کے اتنے تمام ایفرٹس کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر دے، کہ ان کی وجہ سے جو انہوں نے ہمارے لیے کتاب لکھی ہے CIU کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس سبجیکٹ کو، تاریخ اسلام کے جو ابتدائی دور ہے، اس کو پڑھنے میں ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. آئیے اب ہم سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ تو صرف انٹروڈکشن تھا کہ تاریخ سے مراد کیا. ہم کہتے رہتے ہیں تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، اسلامی تاریخ پڑھ رہے ہیں، شروع کی ابتدائی دور کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کو یا تاریخ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. ہسٹری آبویسلی وہ چیز ہے کہ جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، پاسٹ میں. ہسٹری فیوچر کی بات نہیں ہے، ہسٹری میں صرف پاسٹ کی بات ہوتی ہے. جو واقعات، جو ایونٹس ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن جب ہم واقعات کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کچھ ایونٹس کو چنتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور کچھ کی سکوپ بڑی ہوتی ہے، کس کی سکوپ چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کو جب پڑھتے ہیں نا، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم چوائس آف ایونٹس جو ہیں وہ صحیح کریں، اور اس کا سکوپ اور اس کا جو ٹائم ہے اس کو بھی پراپرلی چوز کریں. اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ریئلٹی میں، حقیقت میں یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ان ایونٹس کو یا ان ہیپننگس کو جو بھی ہو چکی ہیں، صرف ایسے ہی ہر چیز کو پڑھنا لیں، ہاں یہ آیا تھا، یہ چلا تھا، یہ بیٹھا تھا، یہ گیا تھا. جیسے اگر میں آپ سے کوئی کہانی سنانے جاؤں، میں کہوں پھر وہ بیٹھ گیا، پھر وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ وہاں سے اٹھا، پھر وہ اٹھ کے چلنے لگا، تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ نہیں مزہ آئے گا نا، آپ کو سیکھیں گے بھی نہیں. اگر میں کہوں کہ ہاں وہ بیٹھا اور اس نے یہ کیا، یا اس نے یہ کہا، اور ان چیزوں سے یہ فرق پڑا، تو اس کی وجہ سے جو ہم پڑھیں گے واقعات کو، یہ ہونا چاہیے کہ وہ سگنیفیکنٹ ہونی چاہیے، اہم ہونی چاہیے، ورتھی آف مینشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہسٹری بہت سارے لوگ جس طرح پرسیو کرتے ہیں وہ نہیں ہے. ہسٹری یہ نہیں ہے کہ ہم خالی پڑھ لیں کہ یہ جنگیں ہوئیں اور یہ سیاسی حکمت عملی ہوئی، اور جو لوگ پاور میں تھے، جو انہوں نے کیا کیا ایکشن کیا اور انہوں نے ان کو ریکارڈ کرایا. کیونکہ ہسٹری میں یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں جو پاور میں آتا ہے وہ اپنی چیزوں کو، اپنی کارناموں کو ریکارڈ کرا لیتا ہے، اور آگے والی جنریشن جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں. تو اس طرح بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں کہ انہوں نے ہسٹری میں، تاریخ میں ان چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے جو کہ پاور والوں نے خود ریکارڈ کروایا. ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. مطلب ظاہر ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ خود تو نہیں بیٹھ کے لکھے گا ہسٹری، لیکن اس کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے لکھتے ہیں. اور اسی طرح کئی انسٹیٹیوشنز میں، کئی اداروں میں اسی طرح پڑھایا جاتا ہے ہسٹری کو، تاریخ کو. لیکن یہ صحیح اپروچ نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں. تو شیخ مصطفیٰ یہی کہتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہونی چاہیے، جامع اپروچ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم جب ہسٹری پڑھیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس میں پولیٹیکل حالات ہونے چاہیے، سیاسی. اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملٹری حالات کیا تھے، یعنی ان کا پورا ملٹری سیٹ اپ کیا تھا، کیا کن حالات سے گزر رہے تھے. یہ دیکھنا چاہیے کہ سوشل یا سماجی حالات کیا تھے، اکنامک یا معاشی حالات کیا تھے، ایجوکیشنل یا تعلیمی حالات کیا تھے، اور کلچرل یعنی ثقافتی حالات کیا تھے، اور ریلیجس یعنی کہ وہاں کا جو مذہب ہے وہ کس طرح الگ الگ چیزوں میں ہم کو نظر آ رہا تھا. اور اس قسم کا اگر اپروچ ہم اپنائیں گے تو یہ ہمارے لیے
ہمیں ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا, ہمیں فائدہ دے گا. اس سے ہمیں جو ایکچولی جو چیز ہوئی تھی, واٹ ریئلی ہیپنڈ, اس کی ہمیں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملے گی, رادر یہ کہ کچھ پولیٹیکل گروپ نے یا کسی ایلیٹ نے جو کچھ کیا تھا بس ہمیں صرف اسی کا پڑھنے کو ملے گا. تو اب تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم یہ ہمارے لیے ہسٹری جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے, تاریخ کی اہمیت کیا ہے. کئی لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں ہسٹری پڑھنے سے کیا فائدہ. میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوا کرتی تھی. میں ہمیشہ بولتی تھی ہسٹری پڑھنے کا کیا فائدہ, جو گزر گیا وہ گزر گیا, اب اس کو کر کے کیا کرنا ہے, وہ تو پاسٹ میں ہوا تھا نا, اب اس کی کیا امپورٹنس ہے. اب دیکھیں پریزنٹ میں کیا ہے, فیوچر میں کیا ہے. میں ان لوگوں میں سے تھی. الحمدللہ اللہ نے میرے دماغ کو کھولا اور سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے, اگر اور کوئی ہسٹری ہمیں آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن اسلامک ہسٹری بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں آنا. نمبر 2, بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوکس ہونا چاہیے صرف پریزنٹ پہ اور فیوچر پہ, کیونکہ پاسٹ کا پڑھتے پڑھتے ہمارا اتنا ٹائم اس میں ضائع ہو جائے گا. ہماری اتنی بزی لائف سٹائل ہے, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اب ہم اس کے ساتھ ساتھ پاسٹ کا بھی پڑھیں, تو ہمارا فوکس جو ہے وہ پریزنٹ پہ اور فیوچر پہ ہونا چاہیے. ویل آپ کو بتا دیا کہ مجھے بھی یہ ہوتا تھا, لیکن اس مائنڈ سیٹ میں, اس قسم کی سوچ میں 2 مین پرابلمز ہیں, 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے بالکل اگنورنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم پاسٹ جو بھی ایکسپیرینسز ہیں, جو ہسٹری ہو چکی ہے, اس سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں, ہم اس سے بینیفٹ نہیں کرتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ وہی نیگیٹو ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. یہ میں اور آپ کی بات نہیں کر رہے, حکومتوں کی بات بھی کر رہی ہوں. ہر ایک کو اگر وہ پیچھے نہیں دیکھیں گے کہ پہلے کیا ہوا تھا, تو اس سے وہ آگے کیسے سیکھیں گے. دوسری چیز یہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو اوور لک کر دیتے ہیں, آج کل زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتی ہے. آئیڈینٹی کرائسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روٹس سے, ہماری جو جڑیں ہیں ان سے ہم کٹ جاتے ہیں, اور ہم ایک ویکیوم میں, ایک خلا میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم نہ پاسٹ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, نہ پاسٹ کے اوپر بلڈ آن کر سکتے ہیں. اس لیے ہسٹری کو, تاریخ کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے, اور یہ سبق میں نے سیکھ لیا ہے الحمدللہ. آپ بھی سیکھ لیں, اگر آپ نہیں تھی, ہو سکتا ہے آپ کو ہسٹری بہت پسند ہو اور آپ پڑھتی ہوں, کہ میرے جیسی اگر آپ ہوتی تو آپ اگر یہاں ہیں تو آپ اپنے آپ کو بدل لیں. چلیں انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی جو سٹوریز ہیں, پرانی تو نہیں کہہ سکتے, جو سٹوریز ہیں, جو ہماری تاریخ کے جو قصے ہیں, وہ کس طرح وہ اچھے خاصے پاورفل ہوتے ہیں, ان میں کافی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور وہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے, ہمیں انسپائر کرنے کے لیے, ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے, اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ یہی دیکھیں کہ جب یہی سٹوریز اگر ہمیں کوئی فکشنل طریقے سے بتائیں, مطلب ہمیں فکشن کی کتنی سٹوریز معلوم ہے, جو آج کل کی سٹوریز دیکھ لیں نا آپ, جو بن رہی ہیں, یہ اسٹار وارز اور یہ اور وہ, مجھے تو سارے نام بھی نہیں آتے ہیں. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, فکشنل ہوتی ہیں. اس میں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. وہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں, اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں ہی بزی ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی جو ان کی موٹیویشنل جو پوٹینشیل ہوتی ہے, تو ان کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے, ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہیں اسٹوری ٹیلرز ہوتے تھے, قصہ خوان ہوتے تھے, جو کہ ہسٹری کے نام پہ انہوں نے بہت ساری موضوع, مطلب بہت ساری ایسی سٹوریز بنا دی ہیں جن کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں تھا, جن کا اصلیت میں, مطلب اسلامک ہسٹری میں بھی اس کا کچھ کوئی حقیقت نہیں تھی. اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ جب آپ یہ فکشنل سٹوریز جب بناتے ہیں اور ایموشنل کر دیتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں ہسٹری میں, اس نے پھر ایسا کہا اور وہ پھر ایسا رویا, یا وہ ایسی روئی, جو بھی زیادہ تر عورتوں کو روتے ہوئے دکھاتے ہیں, تو جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سپر ہیروز اور یہ سب ہمیں پسند ہے, اور ہم تو انہی کو دیکھیں گے. لیکن اصل میں کیا ہے, کیا ہم سپر ہیروز کو کیا ہم ایمولیٹ کر سکتے ہیں, کیا ہم ان کو کاپی کر سکتے ہیں, کیا ہم سپر مین یا بیٹ مین بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں. تو ان کو کاپی کرنے کے بدلے یہ دیکھنا ہے کہ ہسٹری میں کون سی چیز ایسی تھی کہ جس کو ہم کاپی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل ہمارا ایکسپیرینس جو بھی ہوا ہے, اس سے ایک اور بینیفٹ کس چیز کو ہے, ایکیڈیمک ریسرچرز کو ہے. ایکیڈیمکلی جو وہ لکھتے ہیں ان کو بھی ایک
ایک مطلب وہ ایکیڈیمیا میں بھی یہ چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب سے زیادہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے جو ایوریج پرسن، میں اور آپ جس طرح، ہم تو ایکیڈیمک نہیں ہیں، ہم تو ریگولر نارمل پرسن ہیں، ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہم ان چیزوں کو کاپی کر سکیں، ان چیزوں کی اتباع کر سکیں. اسلامک ہسٹری میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اسی لیے ہسٹری میں ایک انڈیویجول انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کے طور پہ بھی، ایک سوسائٹی کے طور پہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ جب ہم اینالائز کرتے ہیں خود سے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہوا، اس میں ہم خود اینالائز کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز غلط ہوئی تھی، یہ چیز صحیح ہوئی تھی. تو جو پازیٹیو چیزیں ہوئی تھیں، جو صحیح چیزیں ہوئی تھیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو چیزیں نہیں ہوئی تھیں صحیح، جو غلط ہوئی تھیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہم بھی بچا کے رکھیں، ہماری حکومتیں بھی بچا کے رکھیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہسٹری کو پڑھنے سے کہ کچھ سوشل لاز بھی ہوا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں بھی کچھ لاز ہوا کرتے تھے، اس کے بعد بھی ہوتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ سماجی قوانین ہوتے ہیں. اور یہ قوانین کیسے ہیں کہ جب کوئی چیز کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس سے ایک انسان کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، ایک انسان اس حالات میں، ان حالات میں انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اب یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم پاسٹ کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے اپنے فیوچر کو شیپ کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہوگا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، اس کو تاریخ کا فلسفہ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ دا فلاسفی آف ہسٹری. فلاسفی آف ہسٹری یعنی تاریخ کا فلسفہ، کہ ہم پاسٹ کو اسٹڈی کریں، اور جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے فیوچر کو کس طرح شیپ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف حقائق نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، فیکٹس، ٹو بی اویئر آف دا فیکٹس، حقائق سے باخبر ہوں، یہ صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا آگے جائیں اور یہ دیکھیں کہ ان سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. قرآن بھی ہم کو اسی چیز کی طرف لاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے، ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہسٹری سے آپ سبق سیکھیں. اب قرآن میں تو ہسٹری بہت ہے، بہت ہسٹری ہے، پیرشڈ نیشنز کی پوری ہسٹری ہے. اور آپ لوگوں نے پروفٹس کا کورس سنا تھا، جب پہلے ہم نے کیا تھا، اس کو کچھ سال ہو گئے کہ پروفٹس ان دا قرآن. وہ اگر آپ بھول گئے ہیں یا آپ نے نہیں اٹینڈ کیا تھا تو ابھی آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ کس طرح ہر پروفٹ کے زمانے میں، ہر نبی، ہر پیغمبر کے زمانے میں کیا ہوا، جن لوگوں نے کیا کیا اور ان کا کیا انجام ہوا. اس میں تمام لوگوں کے انجام بھی دیے ہوئے جو پیرشڈ نیشنز ہیں، کہ کیوں ان کی تباہی ہوئی، کیوں ان کی ہلاکت ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدھے راستے پہ، جو لوگ چلے، جن لوگوں نے سیدھا راستہ اپنایا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی شروع میں ہی، جب ہم ایوری ڈے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا، اور پھر ہم ساتھ اللہ تعالیٰ، یہ کیا مطلب، اتنا کافی تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم. کیا ضروری تھا کہ ہم اس میں آگے بڑھائیں، لکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ ان لوگوں کے راستوں کو فالو کریں کہ جن لوگوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنا انعام نازل کیا، اللہ نے ان پہ اپنا فیور کیا. صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں کہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا، انعمت علیہم، جن پہ آپ نے اپنا فیور کیا، اپنا انعام کیا. اور پھر ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیں جنہوں نے آپ کا غصہ مول لیا. مغضوب یعنی جن پہ آپ غصے ہوئے ان کے اوپر، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، who went astray. تو یہ دونوں چیزیں سے ہم کو بچنا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پہ آپ نے انعام کیا، جن پہ آپ نے اپنا کرم کیا، اور جن سے آپ خوش ہیں، مطلب جن سے آپ راضی ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یوز کیا اور ہم بھی یوز کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. اور قرآن ایک اسپیسیفک، ایک خاص گروپ آف لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سٹوریز جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبروں کی سٹوریز جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی ثواب ہے، ان کو پڑھنے میں بھی اجر ہے، ان کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی اجر ہے. جب میں نے پروفٹس کا کورس کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور ان کو دوسروں کو نیریٹ کرنے میں بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیا نمبر 111، 111.
سورہ نمبر 12 اور آیا نمبر 111. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کہانیوں میں، قصصہم ان نیریشنز میں، بلکہ کہانیاں اپنی ان نیریشنز میں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیریٹ کرتے ہیں، جو ہمیں ان کے قصے سنا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لقد یعنی شورلی، کانا ان میں ہے، مطلب پاسٹ ٹینس ہے، فی قصصہم عبرتن یعنی عبرت ہے، اس میں لیسنز ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ یعنی ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سوچتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کتنی چیزیں بتاتے ہیں، میں پورے میں تو نہیں جا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ کس طرح غزوہ احد میں کیا ہوا، کن لوگوں کی غلطی تھی، کس کی وجہ سے جیتتے ہوئے ہم لوگ، ہماری مسلمان فوج جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج جو تھی، وہ جیتتے جیتتے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. کیا تھا اس میں؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس سے ہمیں دیکھنا ہے اور اس سے ہمیں سبق لینا ہے. اسی طرح غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ہم اس سے لیسنز لے سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے ایکشنز جو ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے، صرف اللہ تعالیٰ نے ایکشن نہیں بتایا، غزوہ احد میں اللہ نے ایکشن بتایا اور ان کے سینٹیمنٹس بھی بتائے کہ وہ کس لیے وہ بھاگے، وہ مال کے پیچھے بھاگے، مال غنیمت کے پیچھے بھاگے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے فیلنگز کیا ہیں، لوگوں کی سینٹیمنٹس کیا ہیں، لوگوں کے اندر وہ کیا ہے، اچھا لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہے. میں سمجھی آپ میں سے کوئی میسج بھیج رہا ہے، تو لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں. جس طرح کے کیا ہوا تھا غزوہ حنین میں، انہوں نے کہا ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں، تو ان کو ایروگنس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب کو جب ہم جان لیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا تاریخ کی ہم بات کریں، تاریخ کی اہمیت کی بات کریں، تاریخ کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، لیکن اب یہ بتائیں کہ اسلامی تاریخ کیوں؟ کیا ہم ساری دنیا کی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ ملے گا، ہمیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، سبق ملیں گے. لیکن اس لیے ہم تاریخ اسلام پڑھتے، نمبر 1 کہ ہم کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ہماری تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ اسلامی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 تو میں یہ بتا رہی ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ جو تاریخ اسلام ہے وہ بہت، اس میں بہت کہتے ہیں نا گریٹسٹ ہے، ون آف دا گریٹسٹ اینڈ ریچسٹ ہسٹری آف آل ٹائم. اس میں ہمیں بہت چیزیں نظر آتی ہیں، بہت رچ ہے وہ ہسٹری جو ہے ہماری، اس میں بہت چیزیں موجود ہیں جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم ہیں بھی مسلمان، تو ہمارے لیے تو وہی ٹھیک ہے کہ ہم پہلے اس کو پڑھیں پھر دوسروں کو پڑھیں. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ایسی ایک تہذیب تھی، ایسی ایک کمیونٹی تھی، ایسا ایک معاشرہ تھا جو کہ بالکل وحشی تھا، قبائلی تھا، وحشی تھا، اور اس کو اسلام نے ٹرانسفارم کر دیا، اسلام نے اس کو چینج کر دیا، اور وہ کیا بن گیا؟ سب سے ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ سویلائزیشنز، ون آف دا موسٹ ترقی یافتہ تہذیب آپ کہہ لیں. کتنی دیر میں؟ جسٹ 1 سینچری کے اندر. 1 سینچری کے اندر وہ لوگ جو تھے، جو کہ بالکل وحشی ٹائپ کے تھے، قبائلی تھے، اور ان کو بہت ساری چیزیں غلط کرتے تھے، اسلام کے آنے کی وجہ سے وہ بالکل پلٹ گئے اور الحمدللہ بہت سیدھے راستے پہ ہو گئے. تو کیا کیا اسلام نے؟ کس چیز سے؟ ایک تو یہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا، دے اسٹیبلشڈ جسٹس. ٹھیک ہے، اٹ اسٹیبلش جسٹس، اسلام نے جسٹس یعنی انصاف کا نظام قائم کیا. اٹ فاٹ اگینسٹ پاورٹی، یعنی انہوں نے نہیں، مطلب اسلام نے ہمیں سکھایا کہ انصاف کرو. نمبر 2 اسلام نے کہا غربت کا مقابلہ کس طرح کریں. اسلام نے ایکچولی کر کے جو ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، ایکچولی غربت کا مقابلہ کیا اور غربت کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا. پھر تعلیم کو عام کیا، یونیورسل ایجوکیشن کو اسلام نے شروع کیا، یونیورسل ایجوکیشن. پھر اسلام نے سب سے پہلا جو فرسٹ فری پبلک ہاسپٹل بنا، وہ بھی اسلام نے کھولا، وہ بھی مسلمانوں نے کھولا. پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسٹریٹ لائٹنگ جو ہے وہ بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ بہت ساری ان کی ایجادات ہیں. اگر آپ پڑھنے جائیں، اگر آپ کچھ کتابیں پڑھیں گے تو ابھی میں ایجادات کا ذکر نہیں کر رہی، میں صرف سماجی چیزوں کا بتا رہی ہوں کہ کس طرح اسلام نے کن کن چیزوں پہ زور دیا، کن کن چیزوں کو معاشرے میں اور سماج میں عام کیا. اور اسلام نے یہ سکھایا کہ کس طرح ہم ایک متوازن بیلنسڈ لائف، متوازن زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بیلنسڈ لائف گزار سکتے ہیں جس میں 2 چیزیں ہیں، اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور معاشرے کی ترقی بھی شامل ہے، دونوں اکٹھے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں دنیا کو چھوڑ دیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے.
دنیا میں بھی ہم نے معاشرے کی بھی ترقی کرنی ہے, سماجی ترقی بھی کرنی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی جاتی ہیں. تو اسلامک ہسٹری جو ہے یہ بہت یونیک ہے, کہنے انوکھی ہے, ان دا سینس کہ ٹرو ریلیجن جو صحیح اسلام ہے, جو صحیح مذہب ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ایٹ لیسٹ کوائٹ آفن جو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن بنائے لوگوں نے, چاہے وہ سیاسی تھے, پولیٹیکل تھے, چاہے وہ سوشل تھے, سماجی تھے, یا اکنامک تھے, معاشی تھے, یا کلچرل تھے یعنی ثقافتی تھے, اس میں بھی جو ڈیسیژن لیے اس زمانے میں, خاص کر جب کہ اسلام پھیل رہا تھا, تو تمام ڈیسیژنز جو ہیں, موسٹ آف دا ڈیسیژنز کہنے, اگر تمام نہیں تو they were based on what? They were based on اسلام. ہر ڈیسیژن جو ہے وہ ٹرو ریلیجن پہ بیسڈ تھا. اس طرح اسلامک عقائد جو ہیں, اسلامی عقائد جو ہیں, اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ ظاہر ہے اس نے ہسٹری میں اپنا نام پیدا کر لیا, ہسٹری میں, تاریخ میں اپنا نام پیدا کر لیا. اور ہم مسلمانوں کو اس حقیقت کو جاننا ضروری ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو فارمر, جو ہمارے لیڈرز تھے, انہوں نے کیا کیا اور کس طرح ہم اس سے سبق حاصل کریں. جب ہم کسی مذہب کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں, اس کی جو ظاہری تاریخ کو دیکھتے ہیں, کسی بھی ہسٹری, کسی بھی مذہب کی ہسٹری کو, کرسچینٹی لے لیں, ہندوازم کو لے لیں, جوڈائزم کو لے لیں, بدھزم کو لے لیں, تو اس میں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ جو ایکچوئل آبجیکٹو ہے ان کے مذہب کا, وہ اور جو وہ جو ہے وہ سیپریٹڈ لگتا ہے. وہ ایسے نہیں لگتا ہے کہ تاریخ اور مذہب ایک ساتھ چل رہے ہیں. تاریخ ایک الگ طور پہ چل رہی ہوتی ہے اور مذہب ایک دوسرے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت عجیب سی چیز ہے. لیکن اسلام کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت کامیاب تھے, وہ ایز اے لیڈر بہت کامیاب تھے, ایز اے اسپرچل لیڈر بھی بہت کامیاب تھے. یعنی وہ ہمارے جو لیڈر تھے ایز اسلام کے طرف سے, وہ بھی بہت کامیاب تھے. اور پھر ہسٹری میں بھی ان کی کامیابی اب تک گنی جا رہی ہے. جب کہتے ہیں موسٹ انفلوئنشل لوگوں کے نام, وہ 100 لوگوں کے نام, اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو ابھارتے ہیں, مانتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز دیکھیں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکسیسفل تھے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رک گیا. اسلام ڈومیننٹ ہوتا گیا, غالب ہوتا گیا, اور پورے عربیہ میں پھیل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. یعنی اس وقت کافی پھیل چکا تھا, اور وفات کے بعد تو کہاں کہاں تک چلا گیا. تو اسی لیے ہسٹری آف اسلام یا تاریخ اسلام جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کسی پاور کے لیے نہیں تھا, پیسوں کے لیے نہیں تھا. یعنی اب تو آج کل کس لیے ہوتا ہے پاور سٹرگل, پیسہ چاہیے, سیٹ چاہیے, کرسی چاہیے, صدارت چاہیے, ہر چیز چاہیے, صرف پاور کے لیے, اتھارٹی کے لیے. لیکن اسلام جو تھا, اس کی جو سٹرگلز تھی, اس کی جو جہاد تھی, اس نے, اسلام نے جو آگے پھیلائے, وہ پرائمریلی وہ پاور سٹرگل نہیں تھا. حالانکہ اس میں پاور بھی آیا گیا, ایسا نہیں میں کہہ سکتی ہوں, آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں کسی نے بعد میں جا کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے پاور کے لیے نہیں کیا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آستے 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 ڈیٹیریٹ ہوتا گیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہماری تاریخ جو ہے, ہماری جو ہسٹری ہے, وہ کسی معاشی کنڈیشن کے لیے تھا, کسی اکنامک کنڈیشن کے لیے تھا. آف کورس اس کا رول بھی پلے ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پرائمریلی نہیں تھا. دو چیزیں یاد رکھ لیں کہ نہ تو پاور کے لیے تھا, نہ پیسوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اسلامک ہسٹری جو ہے وہ کیوں اسلامک ہے؟ وہ کیوں اسلامک ہے؟ اس لیے کہ وہ فوکس کرتی ہے کہ ریلیجن نے, مذہب نے, اسلام نے کس طرح لوگوں کو بدلا, کس طرح ایک ٹرانسفارم کر دیا ایک وحشی ریلیجن کو. تو ہم نے وہ دیکھنا کہ کس طرح کیا. اسی لیے وہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے, کس طرح لوگوں کے ایکشنز کو شیپ کیا. نمبر 2, واٹ ریئلی ہیپنڈ, ایکچولی کیا ہوا, کس طرح انہوں نے کیا اور ایکچولی کیا ہوا تھا. اور نمبر 3, کون لوگ تھے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, who were the heroes of Islam, ہمارے ایکچوئل ہیروز کون تھے. اسی لیے یہ کلاس بہت ضروری ہے. تو ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے, یہ یقین کرایا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن تھنکرز ہیں, جو ویسٹ کے, جو مغرب کے جو تھنکرز ہیں, مفکرین ہیں, اور ان کے جو سائنسدان ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ انہی سے ہمیں انسپریشن لینا ہے, وہی ہمارے ماڈلز ہیں. لیکن اسلام کے اپنے لیڈرز تھے, اپنے قائدین تھے, اپنے واریئرز تھے, اپنے جنگجو تھے, اپنے تھنکرز تھے یعنی اپنے مفکرین تھے, اور اپنے سائنٹسٹس تھے یعنی اپنے سائنسدان تھے, اپنے اسکالرز تھے یعنی اپنے علماء تھے,
اپنے ماہرین تھے اور اپنے پائس پیپل تھے، یعنی اپنے صالحین تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو بیان بھی کرتا ہے کہ وہ صالحین بھی تھے اور علماء بھی تھے اور شاہدین بھی تھے اور قائدین بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر پوائنٹ کو کہیں نہ کہیں قرآن میں ڈسکس کیا ہے. یہ لوگ اپنے ایمان سے روشنی لیتے تھے، ایمان سے ہدایت لیتے تھے. یہ دنیا کی جو مادیت پسند جو ہماری ورلڈ ویو ہے، ہمارا جو نقطۂ نظر ہے، یعنی مٹیریلسٹک ورلڈ ویو، یا تو پھر کسی گھڑے ہوئے عقیدے، کوئی فیبریکیٹڈ ڈاکٹرائن جو ہوتا ہے، یعنی کچھ خود سے گھڑے ہوئے عقیدے، اس پہ نہیں عمل کرتے تھے. وہ اپنی گائیڈنس کس سے لیتے تھے؟ اپنے ایمان سے، اپنے فیتھ سے لیتے تھے. ٹھیک ہے، نہ تو انہوں نے کسی مادیت، یاد رکھیں، مادیت پسند نقطۂ نظر سے لیا، اور نہ کسی گھڑے ہوئے عقیدے سے اپنی گائیڈنس لی. آپ ویسٹ میں دیکھیں گے، مغرب میں دیکھیں گے، اس وقت ایسٹ میں بھی ہے، بہت جگہوں پہ ہے، کہ ایک ریلیجن اور پالیٹکس میں ایک سیپریشن ہے، دونوں الگ الگ کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. یہ جو سیکولرائزیشن ہے نا، دو الگ الگ چیزوں کو، اس کو لوگوں نے ایسا ویو کیا ہے، اس کو ایسا ویو کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن کو کرپشن سے، جو اسٹیٹ افیئرس کے جو، یعنی جو حکومت کی کرپشن ہے اور جو حکومت کی، اس سے ریلیجن کو ہم نے برطرف رکھنا ہے، ریلیجن کو ہم نے پیور رکھنا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ایگزیکٹلی اپوزٹ بھی اس کو کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ افیئرس کو ریلیجن کی کرپشن سے بچانا چاہتے ہیں. دونوں قسم کے ہیں، آپ کو پتا ہے نا. تو اس لیے مسلمانوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے ریلیجن اور پالیٹکس ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے کبھی بھی اسلام کی آپ تاریخ میں دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی ایسی ڈویژن نہیں کی، انہوں نے کبھی کمپارٹمنٹلائز نہیں کیا، انہوں نے کبھی سیکولرائز نہیں کیا. ہمیشہ یہ ہوا کہ جو اسلام ہے اسی کے مطابق سیاسی حالات بھی ہوئے، اسی کے مطابق تمام ایکشنز بھی ہوئے، اسی کے مطابق تمام قوانین، تمام تعزیرات بھی اسی کے مطابق ہوئے. اور اسی لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو دنیا سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے اور اس کو الگ نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ ہے کہ اسلام اور جو ہماری پبلک لائف جو ہے اس میں اوور لیپ ہونا ضروری ہے، یہ نیچرل ہے. بہت سارے قرآن کے احکامات ایسے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ میں بند نہیں رہ سکتے، قید نہیں رہ سکتے. ہم نے جو سیکھا ہے دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور اپنے پورے معاشرے کو انشاءاللہ انفلوئنس کرنا ہے. دیکھیں، جنگیں ہوتی ہیں، وارز، پلیگ ہوئے، تعاون، ابھی ہم گزر رہے ہیں، تعاون نہیں ہے تو ہمارے پاس کووڈ-19 ہے، کورونا وائرس ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنگیں ہوتی ہیں، تعاون ہوتا ہے، پلیگ ہوتا ہے، کورونا ہوتا ہے، فیمن ہوتے ہیں، قحط ہوتا ہے، اور پھر اکنامک ریسیشنز بھی آتے ہیں، ورلڈلی گلوبل ریسیشنز بھی آتی ہیں، یعنی معاشی بدحالی بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں، پورے عوام پہ، لارج پاپولیشن جو ہے، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے تو وہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ انسان کا ریئیکشن، اب یہاں انسان کا ریئیکشن صرف ایک انسان کے کہنے سے کچھ نہیں ہے، صرف جنگوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو کلیکٹیولی لینا چاہیے کہ جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک مسلمان ریئیکٹ کرتا ہے، میں اور آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ریئیکشن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی اسلامک ٹیچنگس. آل ریئیکشنز، ہمارے جو بھی ریئیکشنز ہیں، ہم کبھی کبھی ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر ایک سیلف کانفیڈنس جو ہے اس کو، یعنی خود اعتمادی جو ہے اس کو دوبارہ سے لے کر آنا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو ماننا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو آج بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کل بھی کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی صحیح مینیفیسٹیشن کریں گے، اس کو اگر ہم اسلام صحیح طور سے پریزنٹ کریں گے اور صحیح اس پہ چلیں گے، تو وہ دنیا کے لیے بہتری ہی بہتری ہے. اٹ ول چینج دا ورلڈ فار دا بیٹر. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمیشہ سے اس بات پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، ایک جنگ کی طرح ہوتی رہی ہے کہ پرفیکٹ سویلائزیشن کیا ہے، پرفیکٹ تہذیب کیا ہے، کیا چیز ہے پرفیکٹ تہذیب. لیکن جب لوگوں کو اسلامک ہسٹری نہیں معلوم ہے تو وہ اس پرفیکٹ تہذیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جگہوں پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اصل میں ہسٹری جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے
ہمارے اخلاقی یعنی ہمارے مورل، ہمارے اسپرچول، ہماری روحانی اور ہماری جو انٹلیکچوئل لیگسی ہے اسلام کی، جو ہم نے پائی ہے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، جو ہم نے اپنے جو ابتدائی دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بہترین دور تھا، اس سے جو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد کے دور سے، کہ ہم اس سے اپنی اخلاقی، اپنی روحانی اور اپنی علمی جو ہے وہ میراث ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جب ہم ایونٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بایوگرافی پڑھنی ہے، فلاں کے متعلق سیکھنا ہے اور ہم نے ان سے لیسنس لرن کرنا ہے، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں لوگوں سے، تو ہم ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہر بندہ ہسٹری میں سے یا تاریخ میں سے اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جس کو وہ اس چیز کو پا لیتا ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہی چیز نظر آتی ہے. اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں گے آپ کو پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی، اگر آپ کو نیگیٹو چیزیں دیکھنی آپ کو نیگیٹو چیزیں نظر آ جائیں گی. تو اگر میں صرف ہسٹری کو اس لیے پڑھوں کہ میں اس کو کرٹیسائز کروں، اس پہ تنقید کروں، یا میں ہسٹری کو صرف اس لیے پڑھوں کہ اس میں ٹریجڈیز کو ڈھونڈوں، او ہو یہ ہوا اسلام کے دور میں یہ ہوا، المیہ تلاش کروں، اور یا تو پھر میں یہی دیکھوں کہ اس میں کون بدعنوان کا تھا، کون ظالم تھا، کون کرپٹ ٹائرنٹس تھے، تو پھر ہمیں مل جائیں گے بہت سارے لوگ، وہ بھی مل جائیں گے. لیکن اگر ہم انصاف پسند ہیں، اگر ہم صحیح طور پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، سوسائٹی کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ انصاف سے دیکھیں گے، اس کو ہم بائس ہو کے نہیں دیکھیں گے، اور ہم جلدی سے کوئی ججمنٹس نہیں بنائیں گے کہ او فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، اور بغیر سوچے سمجھے کہ اس نے کیوں کیا تھا ہم پھر ریش ہو کے جنرلائز کرنا شروع کر دیں گے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت اس کی برائی کرتی ہے، وہ حکومت جاتی ہے، دوسری اس کی برائی کرتی ہے، ہر ایک دوسرے کو بس برائی کہنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے. آن اے اسپرچل لیول کی بات کریں، اب روحانی لیول پہ کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ تزکیہ حاصل کرنے والے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن کا بہت پیور ہارٹ ہوتا ہے وہ بس یہی دیکھے گا کہ رول ماڈل کون تھا، ایسا کوئی رول ماڈل ملے جس سے میرا بھی تزکیہ النفس ہو جائے. دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی، اگر کوئی اپنی تزکیہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ وہی چیزیں دیکھے گا کہ کس چیز سے میرا تزکیہ ہو سکتا ہے. اس کلاس میں، اس کورس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک لیڈر، اگر ایک ہمارے جو میں نے بتایا تھا نا کہ ہم 5 کے متعلق بات کریں، یعنی جو 4 خلفاء جن کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور 5ویں امام حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تھوڑے عرصے کے لیے وہ بھی تھے، مطلب سمجھ لے تو ان کو 5واں ہمارے خلیفہ ہم کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ، جس طرح شیخ مصطفیٰ نے اپنی کلاس میں کیا The 5 Caliphs. تو اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک لیڈر جو تھا، اگر خلیفہ تھے، اگر وہ بہت اچھے رول ماڈل تھے تو ہم ان کی اچیومنٹس کو بھی بیان کریں گے، یعنی ان کی کامیابیوں کو بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ان کی کوالٹیز کو بھی بیان کریں گے، یعنی ان کے صفات کیا تھے، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا تھی. لیکن اگر ہم کسی بندے کے متعلق پڑھیں گے کہ وہ ایک اچھا رول ماڈل نہیں تھا، تو ہم ان کی اچیومنٹ کو بیان کریں گے، ان کی کامیابی کو بیان کریں گے، لیکن یہ سوچ کے، اس انڈرسٹینڈنگ سے یہ ہم کریں گے کہ یہ ٹائم ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا، وہ سرکمسٹانسز ایسے تھے، وہ حالات ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اچھے رول ماڈل ہیں ان کی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان کی صفات کیا تھی، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کیا تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. لیکن اگر کوئی چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ گڈ رول ماڈل نہیں تھے لیکن ان کے زمانے میں چیزیں اچھی ہو گئیں، تو یہ سرکمسٹانسز تھے اور وہ وقت ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بہت ساری کنفیوژنز جو ہیں اور بہت ساری جو ہم غلط چیزیں بیان کرتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو ایونٹس کو، جن واقعات کو ہسٹورینز نے، مورخوں نے کیا کہتے ہیں، مورخوں نے جس طرح بیان کیا، تو وہ انہوں نے جب رپورٹ کی تو انہوں نے ان کی ایکیوریسی کو چیک نہیں کیا. اب جس طرح حدیث میں ہوتا ہے، حدیث آپ نے پورا کورس پڑھا ہوا ہے کہ حدیث کی انویسٹیگیشن، ایگزامینیشن، اس کی ایکیوریسی کو کس طرح چیک کیا گیا. اگر آپ نے وہ کورس نہیں اٹینڈ کیا تو پلیز آپ حدیث کے کورس کی بھی جو ہماری ریکارڈنگز ہیں اس کو سن لیں. اس میں بہت اچھی طرح بتایا کہ ہر ایک حدیث کو کس طرح چیک کیا جاتا تھا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کو کتنی کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا، کلاسیفائی کیا گیا. تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ہسٹری پڑھیں تو وہ حدیث کی طرح نہیں ہے، وہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب شروع کرتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کا وقت کب سٹارٹ ہوا اور کب ختم ہوا.
یہ جو ایرا ہے گولڈن ایرا جس کو آپ کہہ لیں، وہ اگر ہم ہجری کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، اسلامک کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، تو وہ 11 ہجری سے سٹارٹ ہوا اور 41 ہجری تک وہ چلا. ہجری کیلنڈر آپ سب کو معلوم ہے اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کو. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ مدینے میں پیش آئے ہوں، چاہے مکے میں پیش آئے ہوں، چاہے وہ اور کسی دنیا میں کسی اور جگہ پہ پیش آئے ہوں، وہ پھر بھی ہجری کیلنڈر ہی کہلاتا ہے اور اس وقت سے وہ سٹارٹ ہوا تھا. یعنی جس طرح اب ہم اسلامک ہم ہجری کیلنڈر کو بھی فالو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ کنٹمپریری جو ایرا ہے اس کا کیلنڈر بھی فالو کرتے ہیں. تو یہ کون سا زمانہ تھا جو رائٹلی گائیڈڈ ایرا تھا؟ 632 سی ای سے لے کے 661 سی ای تک. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، انہوں نے خود حدیث میں فرمایا کہ آپ میرا راستہ فالو کریں، میرا راستہ. یو مسٹ فالو مائی وے اینڈ دا وے آف دا رائچیس رائٹلی گائیڈڈ لیڈرس. اور جو صالح اور جو رشد پہ تھے یعنی راشدین تھے، خلفائے راشدین جو میرے بعد ہوں گے، ان کو آپ فالو کریں. اور پھر یہاں تک تاکید کی کہ اس کو اپنے ان سے مولر سے ان کو بائٹ کر کے رکھیں، یعنی اپنی داڑوں کے اندر دبا کے رکھیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کو دبا کے تو ہم نہیں رکھ سکتے نا ان لوگوں کے نہ ان کے طریقوں کا. اس کا مطلب یہ کہ اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو کہیں جانے نہ دیں. اس راستے کو ہم نے فالو کرنا ہے تو ضرور اس راستے کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، پریزرو کر کے رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنے سسٹم میں رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ پیریڈ جو تھا بہت لمبا پیریڈ نہیں تھا. اب دیکھیں 632 سے 661 یا 11 سے 41 کہہ لیں، بیرلی 30 ایئرس تھے، 30 سال تھے. لیکن یہ ایرا ایسا تھا، یہ وقت ایسا تھا، وہ 30 ایئرس ایسے تھے کہ آج کا مسلمان، کل کا مسلمان، آنے والے کل کا مسلمان، ہم سب کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہے، وہ ایک مثال ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے جس کو ہم فالو کریں. جب وہ وقت ختم ہوا، کب ختم ہوا؟ جبکہ فتنے کا دور آ چکا تھا، جبکہ فتنے کا دور آ چکا تھا اور مسلمانوں کی جو یکجہتی تھی، ان کی جو یونٹی تھی، وہ ایک امتحان میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 11 سے 13 یعنی 632 سے 634 تک تھے. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، چلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2-3 چیزیں اشارہ کی. ایک، انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اب ان کی موت قریب آ گئی ہے اور لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے. آپ لوگ ابھی تیار نہیں ہو اس کے لیے، میری موت قریب آ گئی ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ڈیتھ ہوئی، جب ان کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا، تو وہ 63 سال کے تھے، یعنی کہ 63 سال کے تھے. اور وہ کس دن ان کی وفات ہوئی؟ منڈے، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھا، 12 ربیع الاول تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ہم نے یہ سیرت النبی کی کلاس میں پڑھا تھا کہ ان کی جو پیدائش کا دن تھا وہ ایگزیکٹ پتا تھا کہ منڈے ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا لوگ ابھی بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی ایک دن بتاتا ہے، کوئی دوسرے دن بتاتا ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، یعنی کہ 11 ہجری تھی، اس میں آفٹرنون میں ان کا وصال ہوا. اور یہ صحیح مسلم میں ہے. یہ نیوز جب ملی، یہ خبر جب ملی، تو صحابہ کو کیا ہوا؟ جیسے ان کو ایک بجلی چھو کے چلی گئی، سمجھ لیں ان کے اوپر ایک تھنڈر آ کے گر گیا، ان کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. مسلمان اتنے ڈپریسڈ ہو گئے، اتنے ڈسٹریسڈ ہو گئے، اتنے غمزدہ ہو گئے. کچھ لوگ تو بالکل دنگ رہ گئے، سٹنڈ ہو گئے، کچھ لوگ کنفیوزڈ ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے، کچھ لوگ سکتے میں آگے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے چھپ گئے، وہ اپنے گھر میں چھپ گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بات ہی نہیں کر سک رہے تھے، بالکل سٹنڈ ہو گئے، سکتے میں آگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شاکڈ ہو گئے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں، اس وقت وہ سینسز کھو بیٹھے. انہوں نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے کہا یہ ضرور منافقوں کی کوئی چال ہے،
Some of the hypocrites have made a story that messenger of Allah has passed away. یہ منافقوں نے کہانی بنا لی, قصہ بنا لی اپنے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. نہیں, وہ اللہ سے ملنے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے, اور وہ واپس آئیں گے اور ان لوگوں کو سزا دیں گے کہ جنہوں نے یہ سٹوری سپریڈ کی ہے. اب پتہ ہے سب کو کہ یہ نہیں تھا, لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا, اتنی جرت نہیں تھی آپ کہیں, کہ سب لوگ حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ جلالی تھے, ان سے ڈرتے تھے, تو ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا, اتنی ہمت نہیں تھی, اتنا جرت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ آپ اپنی تلوار نیچے رکھ لیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, وہ کہیں آؤٹ سائڈ تھے سٹی سینٹر میں, جب ان کو یہ بات پتا چلی تو وہ رش کر کے آئے, بھاگے آئے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھسے. جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیا, بوسہ دیا, اور پھر وہ رونے لگے. پھر وہ باہر آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا خاموش رہیے. حضرت عمر نہیں سنے, وہ بولتے رہے. تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا خاموش رہیے, وہ نہیں سنے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بولنا شروع کر دیا. جب انہوں نے خود بولنا شروع کیا تو پھر لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کے ارد گرد جمع ہو گئے. اور حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ کہا کہ لوگوں, اگر آپ میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, if you worship محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ جان لیجئے کہ اب وہ وفات پا چکے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ تو الائیو ہے اور وہ کبھی بھی نہیں فوت ہوں گے, اللہ تو ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی, سورہ نمبر 3 آیا نمبر 144, سورہ آل عمران کی پڑھی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کے علاوہ, ایک میسنجر کے علاوہ نہیں تھے کچھ. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول یعنی پلورل میں ہے کہ میسنجرز رسول جو ہیں ان سے پہلے بھی آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے, وہ پاس ہو گئے, دے پاس بیفور ہم. افئن ماتا, تو اگر وہ فوت ہوتے ہیں, اور قتل, یا ان کو قتل کیا جاتا ہے, انقلبتم قتلا انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا آپ اپنے ایڑیوں پہ بھاگ نکلیں گے, جیسے کہتے ہیں نا آپ کیا اپنے پیٹھ پھیر کے چلے جائیں گے, کیا آپ اس طرح کریں گے؟ You will turn back on your heels. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اگر کوئی بھی یعنی whoever, ومن اور جو کوئی بھی, ینقلب اگر کوئی اپنا پیٹھ موڑ کے چلا جاتا ہے, علی عقبہ اپنے ایڑی کے بل, تو فلن یضر اللہ, تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, لیکن جو لوگ شکر گزار ہیں, شاکرین ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا, ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا, ان کو اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جب پڑھا, جب لوگوں نے یہ سنا تو سب لوگ زور زور سے رونا شروع ہو گئے. اور جب وہ رو رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ اس آیت کو بھی دہراتے. آپ کو پتہ ہے وہ سب اس وقت زیادہ تر جو صحابی تھے تو وہ تو حفاظ ہی تھے, کیونکہ اس وقت تو لکھا ہوا نہیں تھا نا قرآن. جو سنتے تھے اس کو سن کے اس کو میمورائز کرتے تھے, اور ان سب کو یہ آیتیں پھر آتی تھی زیادہ تر لوگوں کو, تو وہ اس آیت کو ریپیٹ کرنے لگے. اتنے شوق میں تھے, لیکن اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے تاکہ وہ شوق, وہ صدمہ جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں. اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, یہ ابو بکر کے الفاظ نہیں ہیں, یہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی یہ آیت. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے بنایا, یہ تو پہلے آیت نازل ہو گئی تھی. یہ تو آل عمران کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا بھی قرآن تھا پورا نازل ہو گیا تھا, اور اسی میں یہ آیت شامل تھی سورہ آل عمران کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے, یہ بخاری میں, کہ پہلے تو میں نے ابو بکر کو نہیں سنا, لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ریسائٹ کی, جب یہ آیت پڑھی, تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. مجھے پتہ یہ آیت پہلے سے تھی, لیکن اس کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ میں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں
I fell down. وہ کہتے ہیں میں گر گیا, ایسے گرا کہ جیسے میرے پاس کوئی ٹانگیں ہی نہیں ہیں, میرا کوئی سہارا ہی نہیں ہے. مجھے ایسے لگا کہ میں اب بے سہارا ہو گیا ہوں, اور مجھے اتنا مجھ پہ افیکٹ ہوا. اور اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ ہاں ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بارے میں ابھی سنا ہے. یعنی لیٹر انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ میری یہ حالت تھی. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اب کیا ہے, ان کو ایک قائد کی ضرورت تھی. قائد کی ضرورت تھی نا, کہ بھائی کوئی تو ہوتا جو ان پہ لیڈر آتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ مسلمان ایسے بھی تھے, اس زمانے میں بھی ایسے تھے, جو کہتے تھے کہ اب تو کسی قائد کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب کوئی سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب کسی لیڈر کو الیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, اب کیا, اب سب اپنے اپنے راستوں پہ چلے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے جو کہہ رہے تھے کہ ہر قبیلہ جو ہے اس کا اپنا لیڈر ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے کیا تھا, اسلام کے آنے سے پہلے سب قبائلی تھا نا, ہر قبیلے کا اپنا ایک لیڈر ہوتا تھا اور اسی کی سب چلتی تھی. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سینٹرلائز کر دیا نا, پورے اسلام کو ایک جھنڈے کے نیچے لے آئے. اب کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہتے تھے نہیں بھائی ہر قبیلے کا اپنا لیڈر ہونا چاہیے, کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے. اب وہی وقت آ گیا ہے جو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا, وہی قبائلی سسٹم ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو تھے جو زیادہ انسائٹفل تھے, جن کا ویژن زیادہ تھا, جو بصیرت والے تھے, یعنی حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, اسلام کو ایک اسٹرانگ سینٹرل لیڈر کی ضرورت ہے, ایک مرکز کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو اسلام میں مسلمان جو ہیں وہ بکھر جائیں گے. یہ ایک بہت کروشل مومنٹ تھا, ایک بہت اہم لمحہ تھا ہسٹری آف اسلام میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں ہے. اگر اس معاملے میں ڈیلے کیا جاتا, اگر اس کو نگلیکٹ کیا جاتا, اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی, تو اس سے کیا ہوتا, مسلمان جو ہیں ان کی یونٹی جو ہے, ان کی یکجہتی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی, اور مسلمان پھر کیا ہو جاتے, واپس ٹرائبس اور کلینز بن جاتے. دیکھیں قرآن میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئرلی کہا کہ ایک لیڈر ہونا چاہیے جس کے فنکشنز کیا ہونے چاہیے. ان کو سمو کے اگر آپ 2 سینٹنس میں بولیں تو ایک یہ ہے کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو آرمی کو بھی سپروائز کرے, یعنی وہ آرمی کو بھی اپنے انسٹرکشنز دے, خود اگر بیٹل فیلڈ میں نہیں بھی جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن انسٹرکشنز دے, سپروائز کرے. نمبر 2, جو سماجی ذمہ داریاں ہیں, سوشل ڈیوٹیز ہیں, ان کو بھی انشور کرے, اس کو بھی میک شور کرے کہ وہ جو ہیں سماجی ذمہ داریاں فلفل ہو رہی ہیں, وہ بھی چل رہی ہیں, وہ بھی مطلب عمل میں آ رہی ہیں, یعنی کہ جیسے زکوٰۃ کلیکشن, اس قسم کی چیزیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا, کسی ایک کا, کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اور نہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح اپنے خلیفے کو آپ چنیں گے. دونوں چیزیں انہوں نے نہیں بتائیں. لیکن جب ایک لیڈر آ جائے, انہوں نے یہ کہا, ضرور کہا کہ جب آپ کا ایک خلیفہ ہوگا, جب آپ کا ایک لیڈر ہوگا, اور بار بار کہتے تھے, آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے, خلفائے راشدین, جب وہ آپ کو بات بتائیں گے اس کو بھی آپ نے ان پہ بھی عمل کرنا ہے. اور یہی وجہ کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ جو خلفائے راشدین نے جو چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں, اس پہ بھی ہم عمل کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے دین کو کمپلیٹ کرتا ہے, ان دا سینس کہ قرآن نے سب کچھ بتا دیا. قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کا دین مکمل ہو گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں, ان کی 23 سالہ جو زندگی تھی, جو نبوت کے بعد تھی, اس میں کوئی چیز ایسی رہ گئی ہوگی جو وہ نہ بتا سکے ہوں گے. مثلا جو ٹرشری چیزیں, بیسک چیزیں سب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کلیئرلی بتایا کہ جو چیزیں مجھے میری بتانے کی ذمہ داریاں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور وہ چیزیں آپ کو دوزخ سے دور رکھیں گی اور جنت کے قریب لے جائیں گی. وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دی, کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی سی کوئی چیزیں ہیں, جیسے وراثت کا کوئی معاملہ ہوگا, کوئی تعزیر ہو گیا, جیسے خالہ کے متعلق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا تو یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا کہ ہاں خالہ کے متعلق اور نانی کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق, جیسے وراثت کی آپ نے پڑھا ہے یہ سب کچھ جب ہم نے لاز آف انہیریٹنس کیا تھا. جس نے نہیں کیا تھا تو وہ اٹینڈ کر لیں, اس میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اسی طرح اصول الفقہ میں بھی کچھ چیزیں میں نے یہ بتائی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے راشدین نے کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کیا, اور
ایون قرآن کو کتاب کی فارم میں ڈالنا, یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, علوم القرآن میں پڑھ چکے ہیں, ڈفرینٹ جو ہم نے کورسز پڑھے ان میں یہ سب چیزیں ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں, تو اس کو میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب آپ کا لیڈر ایک دفعہ آ جائے تو آپ جو ہے اس کی اوبیڈینس, اس کی اطاعت, اس کو فالو کرنا آپ کے لیے لازمی ہے, آپ کے لیے لازمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, I command you to be fearful of Allah. میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی خوف اپنے دل میں ڈالیں, اللہ سے خوف کریں, and to hear and obey your leader. اپنا جو لیڈر ہوگا اس کو آپ اوبے کریں, اس کو آپ سنیں, اس کو مانیں اور اس کی اطاعت کریں, اس کو آپ اوبے کریں. even if an African slave is put in command over you, even اگر وہ کوئی افریقی سلیو ہو, یعنی اگر کوئی غلام بھی ہے تو بھی آپ نے اس کو سننا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اسٹرکٹ ایک وعید تھی, ایک ان کی ایڈوائس تھی, ایک ان کا کمانڈ تھا کہ جو بھی آئے گا میرے بعد آپ نے اس کو سننا ہے. تو خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ, خلفائے راشدین. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے خلف, جو بعد میں آتا ہے, جو سکسیڈ کرتا ہے, جو سکسیسر ہوتا ہے, جو ڈیپیوٹی ہوتا ہے. یعنی وہ خلیفہ ہوتا ہے جو کہ اگر ایک ٹرو سکسیسر ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو اس طرح سے رول کرے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جس طرح انہوں نے خود کیا اور جس طرح انہوں نے سکھایا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ سیکٹس ایسے بھی ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ یہ ریزن دیتے ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں. کچھ لوگ اور ہیں وہ یہ کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گریٹ تھے, بہت زبردست تھے, ان کے رشتہ دار بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن ابھی وہ کافی ینگ تھے اس وقت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ینگ تھے اور ان ایکسپیرینس تھے, نالج تھی ان کے پاس لیکن ان ایکسپیرینس تھے, ان کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا. جو انصار تھے, یہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جو انصار تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب مہاجر جو آئے تھے مدینہ میں, انصار کون تھے آپ کو یاد ہے؟ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مہاجر مکے سے مدینہ پہنچے تو ان کی مدد کی, اس لیے ان کو ہیلپرز کہتے ہیں, اور نصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا, اس لیے انصار کا مطلب وہ لوگ تھے جو مدد کر رہے تھے مہاجرین کی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو مہاجرین واپس چلے جائیں گے, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں ہمارے پاس, تو اب وہ یہاں مدینے میں نہیں رہیں گے, وہ پروبیبلی وہ واپس مکہ چلے جائیں گے. تو انہوں نے ایک میٹنگ کنوین کی, انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ایک اپنے لیے ایک لیڈر کا انتخاب کر لیتے ہیں, ہم ایک لیڈر کو الیکٹ کر لیتے ہیں جو کہ مدینے کا خیال رکھے, ٹو ٹیک کیئر آف دا سٹی آف مدینہ. ان کے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا خاص کر کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے سیرت النبی کے کورس میں پڑھا تھا کہ دو ایسے ٹرائبس تھے, اوس اور خزرج, جو کہ مدینے میں تھے اور آپس میں یہ دونوں قبائل جو ہیں آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسی وقت انہوں نے ان کے درمیان صلح کرائی. تو ان کو یہی ڈر تھا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو اب کیا ہوگا, یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ دوبارہ گڑبڑ نہ کرے, کیونکہ وہ آلریڈی کرتے رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تو امید یہ کرنی چاہیے کہ اب وہ صحیح مسلمان ہو گئے, اب وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا اور ان کے جانے سے چیزیں چینج ہو ہی جاتی, تو وہ ان کو یہ ابھی بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جو پرانی نفرت ہے یا پرانی دشمنی ہے وہ دوبارہ سے سرفیس کر جائے یا ابھر آئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہاں ملے؟ وہ ایک جگہ پہ سب ملے, ایک کورٹ یارڈ تھا, ایک صحن تھا جو کہ کس کو بلونگ کرتا تھا؟ بنو ساعدہ کو بلونگ کرتا تھا. وہاں پر وہ سب جمع ہوئے. یہ کون لوگ جمع ہوئے؟ انصار کے لوگ جمع ہوئے. انصار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم کس کو اپنا لیڈر منتخب کریں. انہوں نے اس بات پہ آلموسٹ اگری کر لیا کہ سعد ابن عبادہ جو ہیں وہ خزرج کے ٹرائب کے لیڈر تھے, اور ان کو جو ہے وہ خزرج چونکہ ون آف دا مین ٹرائبس تھا مدینہ کا, ان کو ہم الیکٹ کر لیتے ہیں. تو کچھ بھی لوگ جو تھے وہاں پر وہ کنسرنڈ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم خزرج سے لے رہے ہیں تو ہم کو اوس سے بھی لینا چاہیے. تو
کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہمیں انصار سے بھی ایک لینا چاہیے اور مہاجروں میں سے بھی ایک لینا چاہیے. یعنی ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی, ابھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی, لوگ اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کر رہے تھے اور آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ 2 لیڈر ہونے چاہیے, ایک اوس سے, خزرج سے, کوئی کہہ رہا ہے ایک انصار سے اور ایک مہاجرون سے. اتنی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیریل کے لیے, ان کو غسل دینے کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے کہ ان کو یہ نیوز ملی کہ وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہیں اور یہ لوگ لیڈر کے متعلق ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ ابھی کسی لیڈر کو منتخب کریں گے. تو ان کو کنسرن بہت ہو گیا, ان کو کنسرن ہو گیا, اس لیے نہیں کہ وہ لیڈر بننا چاہ رہے تھے, وہ یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت زبیر, ان تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو شاید یہ ڈر تھا کہ اگر ایسا کوئی لیڈر بن گیا کہ دو الگ الگ لیڈر, تو مسلمان جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یکجہتی پہ کوئی اثر انداز نہ ہو, کوئی ایسا انفلوئنس نہ, کوئی ایسا اثر نہ ہو. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو وہ انہوں نے اب بولنا شروع کیا. وہ مطلب بولنا شروع نہیں کیا, وہ بولنے کے لیے آگے بڑھے. He was about to speak. وہ آگے بڑھے اور بولنے والے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا, ان سے کہا کہ اس وقت آپ کی ایموشنل سٹیٹ, ان کو کہا نہیں, لیکن انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ ویسی بہت جذباتی ہیں, اس وقت بہت ایموشنل سٹیٹ ان کی خراب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, وہ کہیں زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں, اور جو آلریڈی سچویشن اتنی نازک ہو چکی ہے وہ کہیں اور زیادہ نازک نہ ہو جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ہوش و حواس میں ٹھیک ٹھاک تھے, اپنے آپ کو انہوں نے کمپوز کیا ہوا تھا, انہوں نے بولا. انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے انصار کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا انصار بہت اچھے تھے, انہوں نے اسلام میں بہت بڑا رول پلے کیا اور انہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ چونکہ اس وقت یہ لوگ مدینہ میں تھے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انصار جو ہیں وہ میجورٹی آف مسلمز ہیں جو مدینے میں ہیں, تو ان کی تعریف کی, ان کے لیے ان کو تسلی دی. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا, انہوں نے یہ واضح کیا کہ مسلمان امت جو ہے, مسلمان کمیونٹی جو ہے, ان کا جو ہے ایک لیڈر ہونا چاہیے, 2 نہیں ہونے چاہیے, ایک لیڈر ہونا چاہیے, چاہے وہ انصار ہیں, چاہے مہاجر ہیں, چاہے وہ اوس ہیں, چاہے خزرج ہیں, چاہے کہیں کے بھی ہیں, تو ان کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے. اور وہ لیڈر کس ٹرائب سے, کس قبیلے سے ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا قریش سے ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیوں کہا قریش سے ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لیڈرز جو ہیں وہ قریش سے ہیں, لیڈرز آر فرام قریش, یعنی قریش سے ہی لیڈر ہیں. اب اس حدیث کو 2 قسم سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یہ مطلب ایک طرح سے ایڈوائس دی کہ قریش کو لیڈرشپ پوزیشن میں ڈالنا چاہیے, کیونکہ قریش جو ہے وہ آنریبل ہے, ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور وہ لوگ جو ہیں یونٹی لا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریکمینڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا یہ ہے, دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے بتایا کہ جیسے ایک پروفیسی ہے, یعنی ایک ان کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا کہ پہلے سے ایک خوشخبری ہے, یا جو بھی آپ کہہ لیں, یا جو انہوں نے ایک خبر دی, انہوں نے پہلے سے پیشن گوئی ہے, کہہ لیں پروفیسی یعنی پیشن گوئی ہے کہ ان کو پہلے سے, اور پروفیسی ہے کیونکہ وہ ایک نبی تھے, تو ان کو یہ پتا تھا شاید کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, قریش کے لیڈر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بنیں گے. یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک پیشن گوئی کی طرح انٹرپریٹ کیا رادر دین کہ ایک حکم دیا. تو پہلا والا تو ایک ریکمینڈ کیا, یعنی ایک طرح سے ایک حکم دیا کہ بھئی آپ قریش میں سے لیڈر کو چنیں, اور دوسرے میں یہ کہ نہیں یہ ہوگا. تو جو جس طرح سے بھی اس کو انٹرپریٹ کر لیں, نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے حدیث کو مد نظر رکھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو ہمیں قریش سے لیڈر جو ہے وہ چننا چاہیے. ان کے دماغ میں کوئی اپنا پرسنل مفاد نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ بھی اس لیے کہا کیونکہ اب پورا کا پورا عربیہ جو ہے, پورا کا پورا عربیہ جو ہے مسلمان ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ٹرائبل ایفیلیشنز جو ہیں, جو اپنے ٹرائبس کے ساتھ, اپنے قبیلے کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی, وہ ابھی بھی تھی, برقرار تھی.
تو اوس اور خزرج وہ جو ہیں وہ ان میں ابھی لوگ ان کی اتنی رسپیکٹ ابھی تک نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کی بلڈ لائن کی وجہ سے. لیکن قریش کی پورا عربیہ جو ہے وہ قریش کی رسپیکٹ کرتا تھا, ان کو آنریبل سمجھتا تھا, بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قریش کو کیوں لوگ آنریبل سمجھتے تھے, کیوں آنر کرتے تھے, کیوں ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر قریش میں سے لیڈر بنیں گے تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس پہ عمل ہوگا. نمبر 2 یہ ہوگا کہ یہ ایک مسلمان امت کی یکجہتی کا ایک فیکٹر بن جائے گا, سمجھ لیں, ان کی ایک سبب بن جائے گا. نیو مسلمز جو ہیں ان کو یہ سمجھنا کہ ایک سرٹن انڈیویجول جو ہے اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, اتنا زیادہ ان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا, نہ وہ ایکسپیکٹ کر سک رہے تھے, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ دیکھیں نا, سب مدینے میں سب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, کتنے سال ہوئے تھے ان کو مسلمان ہوئے, چند سال ہی ہوئے تھے نا. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو سب انڈیویجولس کے بارے میں, ان کی صفات کے بارے میں, اور کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی اتنا سب کچھ ان کو معلوم ہو. ایک آئیڈیا یہ پروپوز ہوا جو میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں کہ جب آئیڈیا ابھی اسٹرانگلی وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لیڈر مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ہو, لیکن سب لوگوں نے مل کے اس آئیڈیا کو خود ہی ریجیکٹ کر دیا. کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا اس میں ڈویژن ہو جائے گی, انصار ایک طرف ہو جائیں گے اور مہاجرین ایک طرف ہو جائیں گے. اسی طرح انصار نے یہ اگری کیا فائنلی جا کے کہ ہاں اٹ میک سینس, یعنی بات صحیح لگتی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہو. اب انصار جو کہ اس بات پہ تھے کہ ہم خلیفہ سلیکٹ کریں, ہم خلیفہ کی الیکٹ کریں, سلیکٹ کریں, اس کو منتخب کریں, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, کنسلٹیشن کر رہے تھے. لیکن اب جب انصار مان گیا تو بہت آرام ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ خلیفہ جو ہے ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر ٹھیک کہہ رہے ہیں, خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہونا چاہیے. اور وہ لوگ اتنے کنونس ہو گئے کہ کسی انصار نے کبھی بھی کوئی ایسا کلیم نہیں کیا کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ غلط ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور خلیفہ جو ہے وہ انصار سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بالکل فلی کنونس تھے, کبھی اپنے الفاظ پہ, اپنے لفظ پہ, اپنے کہنے پہ وہ واپس نہیں مڑے ہمیشہ کے لیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اسی وقت انہوں نے بات شروع کی. اور انہوں نے کیا بات شروع کی؟ انہوں نے کہا میں نومینیٹ کرتا ہوں 2 لوگوں کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ دونوں پاس میں کھڑے ہوئے تھے, یہ دونوں حضرت ابو بکر کے ساتھ آئے تھے بنو سعدہ میں. تو یہ جب ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے آپ کسی کو الیکٹ کر لیں. لیکن کیا ہوا؟ دونوں نے ریفیوز کر دیا. حضرت عمر نے کہا نہیں, مجھے نہیں بننا ہے خلیفہ, اور اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی نہیں بننا ہے. دونوں نے ریفیوز کر دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا باتیں شروع کی. انہوں نے کیا بات شروع کی؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی تعریفیں شروع کر دی, اور تعریف شروع کی کہ یہ ہمارے اتنے اچھے ہیں فلائیں, اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کا ہاتھ پکڑ لیا, ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو بیعت دے دیا, جو پلیج آف ایلیجنس جس کو بیعت کہتے ہیں نا, کہ وہ بیعت دے دیا. اور بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیعت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی لائلٹی کا بیعت دیں, اپنی ایلیجنس کا آپ اس کو کریں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ہمارے لیڈر ہیں, یعنی یہ بیعت دینا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت دیا, جتنے لوگ وہاں گیدرنگ میں تھے ہر کسی نے جلدی جلدی آ کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بیعت دیتے گئے. اور نیکسٹ ڈے پھر کیا ہوا, جتنے بھی لوگ باقی رہ گئے تھے وہ آتے گئے اور مسجد نبوی میں آ کے, یہ تو ابھی آپ کو پتا ہے مسجد نبوی میں بھی نہیں تھے, یہ تو ابھی ساعدہ کے وہاں کوٹ یارڈ میں تھے. تو اب جو ہے نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ جو لوگ باقی تھے انہوں نے آ کے دینا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پلیج آف لائلٹی یا اپنا پلیج آف ایلیجنس کہہ لیں, اپنی وفاداری کہ ہم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. بیعت سے متعلق میں کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ وقت آئے گا تو بتا دوں گی. آج کے لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں تاکہ کوئی نہیں, ابھی تو ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا, چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. بیعت سے متعلق میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے لوگ جو ہیں ہمارے کچھ صوفی
हजरात जो हैं वो लोग बैत ले लेते हैं लोगों से और वो कहते हैं कि हमें बैत दो कि तुम हमें, देखिए बैत होती है एक ओबीडियंस के लिए होती है और उसका एक मकसद होता है कि हम तमाम मुसलमान जो हैं हम एक लीडर के एक झंडे के नीचे, हम हैं इस्लाम के झंडे के नीचे, और हमारे आप खलीफा हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप जो हमें कहेंगे हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, हम आपको ओबे करेंगे, हम आपके साथ, हम आपको अपनी वफादारी का वो दे रहे हैं, हल्फ उठा रहे हैं, ठीक है ना, एक तरह से। तो वो बैत होता है। लेकिन अब अगर मैं और आप भी बैत लेने लग जाएं या हर कोई बैत लेने लग जाए तो हम हर एक को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे ओबीडियंस कर सकते हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं है कि उस बंदे का जो भी है, कोई भी सूफी लीडर भी है, कोई भी है, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम कि वो किस तरह का है अंदर से, उसकी नीयत क्या है, उसकी तमाम उसके अमाल कैसे हैं। तो किसी को भी बैत देना, आप उसको एज एन उस्ताद, कुछ लोग देते हैं बैत के वो हमारे उस्ताद हैं, हमने उनके ऊपर हाथ पे बैत किया कि हम आपसे सबक सीखेंगे, लेकिन ओबीडियंस का बैत नहीं दे सकते और उसको बैत ये नहीं दे सकते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हराम है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग विच इज रिकमेंडेड, ठीक है। क्योंकि बाज लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बैत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को कफनाना और दफनाने की बारी आई। तो जब ये आपने देखा 3 लोग वहां गए थे, अबू उबैदा, हजरत उमर और हजरत अबू बकर वहां गए थे। उस दौरान पीछे कौन थे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और उसामा इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कहाँ रह गए थे? ये पीछे रह गए थे ताकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी कफनाने का उनको नहलाने का इंतजाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था, जिस तरह बताया था, उसके अकॉर्डिंगली। और ये कौन, इन लोगों को क्यों वहां छोड़ा गया, ये लोग क्यों वहां रह गए, खुद भी रहे और क्यों वहां रहे, क्यों कि ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदार थे, सबसे करीबी फैमिली मेंबर्स थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके चचाजाद भाई थे और उनके दामाद भी थे। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके रिश्तेदार ऐसे नहीं थे, लेकिन उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने अपना समझ ले कि एक पोते की तरह थे, क्योंकि जो जैद इब्न साबित थे उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा कहते थे, लेकिन पता चला कि इस्लाम में अडॉप्ट नहीं कर सकते बेटे को, तो फिर भी उनको बेटे की तरह उन्होंने रखा था। उनका बेटा था उसामा। और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सबको मालूम है, ठीक है ना, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो ये 3 लोग जो हैं, ये लोग, इनमें से अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को धो रहे थे, ठीक है, वो वॉश कर रहे थे हाथ से जैसे धोते हैं, ठीक है ना। और उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो पानी डाल रहे थे और अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उनकी बॉडी को मूव कर रहे थे। 3 लोगों ने मिलके उनको गुस्ल दिया। जब गुस्ल हो गया, अब उनको ये डिसाइड करना था कि कहाँ पर उनको दफनाया जाए। वो लोग सोच रहे थे कि हम कहाँ पर दफनाए जाएं, तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हर पैगंबर को, हर नबी को उसी जगह पर दफनाते हैं जहां उनकी वफात हुई होती है, जहां वो फौत हुए हुए होते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं, नबियों को जहां वो वफात पाए वहीं पर उनको दफना दिया। तो इसकी जब ये हदीस का पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, तो जाहिर है फिर उस पे अमल करना पड़ा। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पलंग पे थे उस पलंग को हटाया, वहीं पर उस पलंग के नीचे एक कब्र बनाई गई और उस कब्र के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कब्र तैयार की, लेकिन कब्र में डालने से पहले अभी वहां पर कब्र तैयार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ा हुआ है जिस्म वहां पर। तो लोग आए और उन्होंने आके नमाजे जनाजा अदा किया। अब नमाजे जनाजा एक ग्रुप में नहीं हुआ, जमात की नमाज में नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि अब हम जमात में नहीं पढ़ सकते हैं, जमात में उनका नहीं हुआ क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे थे और छोटी जगह थी, तो लोग आते थे और हर कोई आके इंडिविजुअली आके नमाज पढ़ के, नमाज जनाजा पढ़ के चले जाते थे। ग्रुप आफ्टर ग्रुप, एक ग्रुप आता, मर्द आते, फिर औरतें आई, फिर बच्चे आए, मतलब ये सिलसिला चलता रहा। इतना लंबा ये सिलसिला चला कि पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई और दूसरा दिन आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैरियल हुई, उनको जो दफनाया, वो एक्चुअली दूसरे दिन दफनाया। यहाँ पर अब हम रोकते हैं, कोई सवाल जवाब है तो, क्योंकि अब हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बीच में रोकना फिर सही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों के सवालात हैं, आप लोग अपने माइक्स को खोल लें इंशाल्लाह, और सवालात हैं तो
پوچھ لیں.